الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی مختلف لوگوں کا امتحان مختلف انداز سے لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر شخص کا امتحان ہوگا، ایمان والوں کا بھی ہوتا ہے اور ایمان جن کے پاس نہ ہو ان کا بھی ہوتا ہے۔ ہر ایک کا امتحان اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کے حساب سے لیتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے اس امتحان میں عافیت سے گزر جاتا ہے، کسی کے لیے ذرا مشقت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں اللہ سے رجوع رکھنا، تعلق رکھنا، یہ سب سے اہم ہے۔ شکایت کسی درجے میں نہیں ہونی چاہیے۔ شکایت کی مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی انسان شکایت کرتا ہے اللہ سے، خوب رو دھو کے، چیخ کے، غصہ کر کے، بلکہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی سے ناراضی کا اظہار کر کے، اور کبھی کبھی بہت بد نصیبی ہو تو اللہ محفوظ رکھے، اللہ پناہ میں رکھے کہ اللہ سے شکوے شکایت کر کے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے تعلق اپنا توڑ دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ تو بڑا بد نصیب اور انتہائی شقاوت زدہ شخص ہے کہ جس کا آخرت میں، دنیا میں اب کوئی پرسان حال نہ ہو گا جب تک کہ یہ لوٹ نہ آئے، توبہ استغفار نہ کرے، یعنی گویا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہ تو بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی شقاوت سے محفوظ رکھے۔ اس کے مقابلے میں بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے شکوہ شکایت اس طرح تو نہیں کرتے، لیکن دل میں ایک شکوہ پاتے ہیں، ناراضی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا کیا، ہم تو اللہ کے لیے وفاداریاں کرتے رہے، ہم ان کو محبت سے نمازوں میں، تسبیحات، قرآن میں لگے رہے، اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، کوئی فکر نہیں، ہمارا احساس نہیں کیا کہ معاملات ہمارے ساتھ جیسے ہونے چاہیے غیروں کے ساتھ کیے، غیروں کو زیادہ دنیا ملی، ہمیں کم ملی، ہمارے علاوہ لوگ مزے کر رہے ہیں، ہم پریشانی میں آ گئے، ہماری اولاد کو بیماری دے دی، ہمیں کوئی خطرناک بیماری دے دی، ہمیں کینسر میں مبتلا کر دیا، اولاد کو خدا نخواستہ کسی ایسی بیماری میں ڈال دیا، والدین کا سایہ جلدی اٹھ گیا، نوکری نہیں مل رہی ہے، ملتی ہے تو نقصان ہو جاتا ہے، تجارت کرتے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو مختلف حوالوں سے اس کو اپنی پریشانیاں نظر آتی ہیں، اور ہر پریشانی پہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو بھی اس کو ملے، کچھ شکوہ شکایت نہیں بھی کرتا، لیکن دل میں ایک رنج محسوس کرتا ہے، گویا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، گویا اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس بیماری یا اس امتحان یا اس تکلیف کو، اس مالی نقصان کو امتحان نہیں سمجھا، بلکہ اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ ایک زیادتی سمجھا، ہلکے درجے کی سے، لیکن ہو گئی۔ تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں مستحق تھا اس سے بہتر کا، اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا، اس سے کم دیا ہے۔ حالانکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جس کے بارے میں وہ جو کرے، جس کو جو بیماری آئے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، ایکچولی حقیقت میں انعام ہے، گناہ دھونے کا بھی سبب ہے، اور دنیا سے جانا تو ہے ہی، جلدی جا رہے ہیں تو کیا پریشانی ہے، اس سے فکر کس بات کی؟ فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، ہماری اولاد کا کیا ہوگا، یہ جو مال چھن گیا یا نقصان ہو گیا یا ڈاکہ پڑ گیا، نوکری نہیں رہی، تو اس سے ہمارا کیا ہوگا، ہم کیسے کھائیں گے، یا ہم نہیں کھائیں گے، ہماری اولاد کیسے کھائے گی، اگر ہم دنیا میں نہیں رہے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یتیم بچے چھوٹے۔ تو اس بنیاد پر آدمی اس کا کبھی اظہار کرتا ہے، دل میں، آپس میں، قریبی لوگوں سے، یہ بھی ظاہری بات ہے کمزوری کی علامت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ گو اس سے یعنی آدمی شقی تو نہیں ہو جاتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب بندوں میں نہیں رہتا، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں نہیں رہتا، عباد الرحمن میں نہیں رہتا۔ اس کو اس پہ بھی محنت کر کے، توبہ استغفار کر کے اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایسی کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اس پہ اللہ سے تو گلہ شکوہ نہیں کرتا، لیکن بندوں کے بارے میں ان کو شکوہ ہونے لگتا ہے، ایک درجے حسد ہونے لگتا ہے، یہ کہ اوہ ان کو تو ملا، ہمیں نہیں ملا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، ہمارے تو یہ اللہ سے شکایت تو نہیں کر رہا، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں اللہ سے شکایت تو نہیں کر رہا، لیکن بندوں نے میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا،
بندوں نے مجھے صحیح دیا. دیکھو اس نے مجھے وہاں نوکری میں نے مانگی تھی وہاں نہیں دلائی, یہاں دلا دی. اگر یہاں کی جگہ وہاں ہوتی تو وہاں زیادہ بہتر ہوتا, یہاں نقصان ہو گیا. میں نے اس سے کہا تھا میری ہیلپ کر دو, اس نے ہیلپ نہیں کی. اگر اس نے ہیلپ کر دی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. میری تجارت میں کر رہا تھا, میں نے اس سے مشورہ بھی کیا تھا, اس نے مجھے یہ والا مشورہ نہیں دیا, وہ والا دیا. اگر یہ والا دے دیتا تو اچھا ہوتا. میں اس کے پاس علاج کرانے لے کے گیا تھا, اس نے علاج وہاں صحیح نہیں کیا. اگر وہاں کر دیتا تو کتنا میرا فائدہ ہو جاتا, آج میرا بچہ بچ جاتا. میرے بچے کو یہ بیماری ہے, میرے بیگم کو یہ بیماری ہے, میرے ماں باپ کو یہ مسئلہ تھا. اگر اس میں صحیح تشخیص ڈاکٹر کر دیتا, دیکھو اس نے کیا نہیں, مجھے نقصان پہنچا دیا. آج میرا بچہ چلا گیا, یا میری بیگم چلی گئی, یا میرے والدین میں سے کوئی چل گیا, یا مجھے خود کوئی بیماری ہو گئی, یا میرا یہ کینسر ہو گیا, یہ خدا نخواستہ اگر صحیح وقت میں تشخیص کر دیتا ڈاکٹر تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. مختلف عنوانات سے جس امتحان میں وہ آتا ہے, اس امتحان کو اس کا ایمان الحمدللہ اتنا تو ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر ڈائریکٹ کچھ نہیں کہتا, نہ دل میں نہ زبان سے. پہلے دونوں درجوں میں نہیں ہوتا, بلکہ تیسرے درجے میں لیکن وہ لوگوں سے ضرور شاکی ہو جاتا ہے, شکوہ کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ, تعلق محبت کا یا گمان کا خراب ہو جاتا ہے. ان کو مورد الزام سمجھتا ہے, ان کو اس کا سبب سمجھتا ہے, تو ان سے بات چیت بند, یا رشتہ داری ختم, یا تعلق ختم, یا ان کے بارے میں ان کے خلاف باتیں, غیبتیں. اور ایک اب ظاہری بات ہے, یہ شخص غلط لائن پہ چلا گیا ہے, اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تکلیف جو بھی ہوئی یہ سب تقدیر کا لکھا ہوا تھا. ہاں کسی نے واقعی زیادتی کی ہے تو کی ہے, وہ غلط کیا, اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے اس شخص کو, اور یہ اس سے گلا شکوہ کر کے اس کو درست کر لے. لیکن یہ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھے کہ کسی کی غلطی بھی بہرحال ہوئی تقدیر ہی کے دائرے میں رہ کر ہے, تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا, یہی ہونا تھا جو ہوا, تو اس کو اس میں اطمینان ہو جائے گا. لیکن وہ اس طرف سوچتا نہیں, بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوسرے کی زیادتی ہے, اور اس سے اب اندر دل میں بغض و عناد اور نفرت کا اظہار, اور کبھی کبھی اس میں شدت آ جاتی تو انتقام کی کوشش بھی کرتا ہے. اب چونکہ وہ جب تک یہ خالی جذبہ تھا دل میں اور ایسا سوچتا تھا, کسی سے کہتا نہیں تھا, تو گناہ نہیں تھا, دل میں خیال آ رہا ہے بس وسوسے کی حد تک, تو توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو اس سے نکال لیا. کسی اللہ والے کے پاس جا کے مشورہ کیا, کسی شیخ استاد سے بات کی, اس نے بتا دیا, کسی عالم نے مفتی نے سمجھا دیا کہ بھئی ایسے نہیں, ایسے کرنا چاہیے, تو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. خاندان کے کسی بڑے سے پوچھ لیا, یہ بھی نہیں کیا. تو اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ, لیکن زبان سے نہیں کہا, کوئی غیبت وغیرہ نہیں کی, یا اس کے خلاف کوئی مہم نہیں شروع کر دی, کوئی اس کے خلاف جذبات کا اظہار نہیں کیا, کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے اس کو نقصان پہنچے, انتقامی کارروائی, تب گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن ان میں سے کوئی کام کیا, زبان سے کہنا شروع کر دیا, انتقامی کارروائی, تو اب یہ گناہ گار بھی ہونے لگے گا. تو وہ امتحان جو اس کے لیے اللہ نے ڈالا تھا, اس میں وہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے. اب یہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ شقاوت کی لائن پہ لے جا رہا ہے. خطرہ ہے کہ اس میں بڑھتے الٹیمیٹلی یہ وہاں پہنچ جائے گا جس میں پہلا گروہ پہنچا تھا, کیونکہ اس کا ایمان اب متزلزل ہو رہا ہے. تو یہ بڑا سیریس بیمار ہے, اس کو چاہیے, یعنی روحانی بیمار, اس کو چاہیے کہ فوراً اپنا علاج کروائے, ورنہ اس کو نقصان ہو جائے گا. اسی طریقے سے اور اگلا درجہ پھر, یعنی اگلی کیٹیگری کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ بندوں سے ایسی بات تو نہیں کہتا, لیکن ان کو مورد الزام سمجھتا ہے, ان کو سمجھتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, اور اس کی خاموشی سے انتقام کی کیفیت میں رہتا ہے. اب وہ انتقام کیا ہے, ٹھیک ہے میں ان سے کبھی اس موضوع پر بات ہی نہیں کروں گا, میرا یہ مسئلہ ہے نا, اب میں ان سے تذکرے نہیں کروں گا, مدد تو کوئی میری کسی نے کی نہیں ہے, ابھی ہم نے جو دن دیکھا یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے, میرا جو پورا بزنس خراب ہو گیا, نقصان جو ہوا یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے, یا فلاں کی وجہ سے ہوا ہے. وہ تو خود مزے سے کھا پی رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, ہم یا پریشانی میں, تذکرہ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے مدد نہیں کی, ٹھیک ہے ہم بھی اب بھگتتے رہیں گے, خاموش رہیں گے, اب اسی میں مر کھپ جائیں گے, اسی میں جو فاقے کریں گے, اندر گھٹتے رہیں گے, اور گھٹ کے ختم ہو جائیں گے. ہمارے مرنے کے بعد ان کو جب پتہ چلے گا تو وہاں دیکھا جائے گا ان کو, یا کم از کم ان کو یہ غم تو ہوگا ہمارے جانے کے بعد کہ ہم نے کیا کیا. ہمیں یہ بیماری ہو گئی, نہیں بتائیں گے ان کو, تذکرہ نہیں کریں گے, تاکہ یہ ہمارے جانے کے بعد ان کو پھر لوگ پتہ چلے کہ کیا مسئلہ ہے, اور پھر ہم سے روئے, ہمیں یاد کریں اور پھر بات کریں. تو کم از کم ان کو یہ تو ہوگا کہ بس ان کو غم تو ہوگا, تکلیف تو ہوگی, افسوس تو ہوگا نا, معافی تلافی کا موقع بھی نہیں ملے گا, کل قیامت میں ان سے پوچھیں گے اگر انہوں نے واقعی زیادتی کی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انہوں نے کوئی زیادتی کی نہیں ہوتی, ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے,
اور وہ اس لیے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے. ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے بچے کیوں ٹھیک ہے, اس کے یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہے, اس کے یہاں تو کوئی مالی نقصان نہیں آ رہا, اس کو تو کینسر نہیں ہوا, اس کو تو ٹی بی نہیں ہوا, اس کو تو کووڈ نہیں ہوا, یہ سب سیٹ چل رہا ہے, مجھے کیوں ہو گیا. تو اس جذبے کے تحت وہ دوسروں کو, گویا میرا جو مسئلہ ہے اس مسئلے میں سارا قصور دوسرے کا ہے, اس کی نوکری ہو میری نوکری نہیں, اس کا قصور ہے. اس کا کیوں قصور ہے؟ میں نے اس سے کہا تھا نوکری دلاؤ, نہیں دلائی, تو اس کا کہاں سے قصور آ گیا؟ اس نے نہیں دلائی تو اس پر کوئی فرض تھوڑی تھا, اس کی ذمہ داری تھوڑی تھی, اس نے کوشش کی ہوگی نہیں کی ہوگی. میں نے اس سے علاج کرنے کو کہا, اس نے میرے بچے کا علاج ٹھیک نہیں کیا, اس نے علاج جیسا ہی نہیں کیا. اماں کا میں نے آپریشن جہاں سے کرنے کو کہا تھا انہوں نے یوں کر دیا, پیسے بھی زیادہ لیے اور نقصان ہو گیا. تو بھائی وہ اپنے حساب سے جو اس نے کیا ہوگا ٹھیک کیا ہوگا یا غلط جو بھی. تو اسی طریقے سے مجھے اس کو کیوں, یہ کیوں بچ گیا, مجھے کیوں بیماری ہے. تو انسان اس طرح سے اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا شروع کر دیتا ہے یہ والی کیٹیگری میں, اور دوسروں کو اس کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ ان کا قصور ہے. اب ان سے انتقام ظاہری طور پر نہیں لینا چاہتا کیونکہ اللہ سے ڈرتا ہے, تقویٰ رکھتا ہے. تو اب زبان سے کچھ نہیں کہتا, ہاتھ سے کچھ نہیں کہتا, کوئی ایسا عمل نہیں کرتا, لیکن ان سے اپنی ناراضی دل میں رکھتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے. اس موضوع کا تذکرہ نہیں کرتا, ان کو بتاتا نہیں, اپنے غم میں ان کو شریک نہیں کرنا چاہتا, اپنی جو کیفیت گزر رہی ہے اس سے ان کو دور رکھتا ہے. اور ایک اس سے بھی ہلکا درجہ ہے لیکن وہ بھی نقصان دہ ہے روحانی طور پر, وہ یہ کہ اپنی ان باتوں میں دوسروں کو شریک نہ رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ارے بیچارے پریشان ہوں گے, کوئی فائدہ نہیں, ان کو میں نے کہا تو کیا کریں گے, وہ کچھ کر تو سکتے ہیں نہیں. اب یہ میرا بزنس خراب ہو گیا بتاؤں گا تو وہ افسوس ہی کرتے رہ جائیں گے. اماں کو پتہ چلے گا تو اماں روئے دھوئیں گی, کیوں ان کو بتاؤں گا. نوکری نہیں, اماں سے تذکرہ کروں گا تو اماں پریشان ہوں گی, ابا بھائی رشتہ دار دوست احباب سب غم میں ہوں گے, تکلیف میں ہوں گے. تو اب ان کو میں کیا بتا کے تکلیف میں رہنے دو. مجھے فلاں بیماری ہو گئی ہے, اگر میں نے بتایا تو اس سے بہت پریشان ہو جائیں گے. مجھے کینسر ہو گیا خدا نخواستہ, اور میں نے اگر ان کو بتایا تو اماں برداشت کیسے کریں گے, ابا برداشت کیسے کریں گے, بھائی بہن کتنا پریشان ہو جائیں گے. تو نہیں بتاتا. اس طرح میں گویا ان کو کم از کم اس تکلیف سے تو نہیں گزاروں گا کہ وہ سوچے کہ ہمارے بھائی کوئی, ہمارے رشتہ دار کوئی, ہمارے ماں کوئی, ہمارے بیٹے کو, بچے جو بھی جس کا رشتہ ہے, بیٹی کو اس کا پتہ چلے گا تو وہ اس غم میں روتے پریشان ہوتے رہیں گے. تو ان کو اس سے بچا لیتا ہوں. تو اب یہ والا جو آخری جذبہ ہے, یہ جذبہ بہت پازیٹیو ہے, محبت کا جذبہ ہے, اس میں دوسری کی رعایت کی جا رہی ہے, لیکن نقصان دہ یہ بھی ہے, اس لیے کہ ایسا کرنے کے نتیجے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خود بھی محروم ہو رہے ہیں اور دوسروں کی بھی اس خدمت سے دور رکھ رہے ہیں. یعنی نعوذ باللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے کریم نہیں ہے لوگوں کے اوپر جتنا میں ہوں. میں اپنی ماں, اپنی بہن, اپنے بھائی, اپنے رشتہ داروں کی کیفیت زیادہ جانتا ہوں کہ اگر ان کو پتہ چلا کہ میرا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے, انہیں اگر پتہ چلا کہ میرے بچے کو فلاں بیماری ہو گئی ہے, انہیں اگر پتہ چلا کہ مجھے فلاں بیماری ہو گئی ہے, کینسر ہو گیا ہے, ٹی بی ہو گیا ہے, کووڈ ہو گیا, جو بھی, تو ان کو اگر پتہ چلے گا تو وہ اس سے بہت غم زدہ ہوں گے. تو ان کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا اور ان سے بھی وہ برداشت نہیں ہو پائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس صدمے میں وہ دنیا ہی سے چلے جائیں, ان کی بیماری بڑھ جائے, انہیں سٹریس ہونے لگے, وہ ڈپریشن میں چلے جائیں, یا کوئی بھی. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ امتحان جو ان کو ڈالنا چاہا تھا, ایک امتحان تو وہ میرا تھا کہ مجھے وہ تکلیف آئی ہے, مجھے وہ نقصان ہوا ہے, میرا بزنس خراب ہوا ہے, اللہ سب کو محفوظ رکھے. لیکن ایک امتحان وہ ماں باپ کا تھا, بہن بھائیوں کا تھا. تو ہم نہ ہی ماں باپ بہن بھائیوں کو اللہ کے امتحان سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو نہ پتہ چلے, ان کو پتہ چلے گا تو ان کا نقصان ہو جائے گا. تو اللہ کے امتحان میں ہم بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. اس کی آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی کہ صحابہ کرام نے, کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے بعد آج تک ایسا کوئی کام کیا. یہ نیا فنومینا ہے, یہ مغرب زدہ ذہنوں سے آیا ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی صدمے سے کسی کی جان نہ نکل جائے. یعنی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنے کریم شفیق رحمت والے نہیں ہیں, وہ ایسی بیماری اور ایسے امتحان میں ڈال دیتے ہیں کہ بندے کا کوئی مسئلہ ہو جائے اور ہم اس سے بچانے کی فکر میں لگے ہوئے. تو نعوذ باللہ انڈائریکٹلی شیطان ہمیں کیسا نقصان پہنچا رہا ہے. ہمیں اللہ کے بارے میں یہ احساس نہیں ہوتا, ہم ایسا کہتے نہیں ہے کہ اللہ ایسا کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی, اللہ جانتے ہیں, اللہ بہتر جانتے ہیں. بھئی اللہ بہتر جانتے تو اللہ نے جو کیا اس سے آپ چھپاتے کیوں لوگوں کو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ کیئرفل ہیں
اوروں کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں. اچھا پھر اسی شخص سے یہ کہو کہ تمہارے بھائی کو یہ مسئلہ ہو جائے، تمہاری بہن کو یہ مسئلہ ہو جائے، اس بیٹی سے کہا جائے کہ تمہاری ماں کو خدا نخواستہ یہ مسئلہ ہو جائے، اس کا نقصان ہو رہا ہو، اور وہ تم سے چھپائے، تم کیسا محسوس کرو گی؟ تمہارا بھائی تم سے چھپائے، تمہارا باپ تم سے چھپائے، دوست چھپائے، بہت قریبی دوست، تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ ہمیں بتانا چاہیے یار، اپنا نہیں سمجھا آپ نے. اور خود بہت سارے لوگوں کو اپنا نہیں سمجھ رہے ہیں، پرایا سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے کہ باتیں چھپ جاتی ہیں. جب بھی کھلتی ہے تو دوسرے کا دل بہت ٹوٹتا ہے. وہ شخص آپ کو اپنا اجنبی سمجھتا ہے کہ اچھا آپ نے ہمیں اجنبی سمجھا، ہم تو بڑا قریب سمجھتے تھے. تو آپ تو اپنے طور پر اس کے ساتھ خیرخائی کرنے کی کوشش کریں، لیکن خیرخائی کے دائرے میں، خیرخائی کے لبادے میں شیطان ہم سے کیسا کام کروا رہا ہے، دلوں کو پھاڑنے کا. یہ شخص جب دنیا سے جائے گا، اگر اس کو کوئی بیماری ہے، یا اس نوکری کے نہ ہونے، یا اس تجارت کے ٹھپ ہو جانے، یا خدا نخواستہ کسی اور مسئلے کی وجہ سے اس کا جو نقصان ہوگا، جب بھی وہ کھلے گا اور جب بھی پتہ چلے گا، دکھ ہوگا. آدمی اپنی اولاد کے بارے میں ایسا سوچے کہ آپ کی اولاد کسی بڑے شدید مسئلے میں ہو اور آپ کو نہ بتائے، کیسا محسوس ہوگا. گویا ہم لوگوں سے یہ حق لے لینا چاہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بارے میں، جو شریعت نے کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کرنا، تو کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے بارے میں فکر مت کرو. تب یا تو ہمیں آپ سے چڑ ہے، ہم تو آپ کو اپنا نہیں سمجھتے، قریبی نہیں سمجھتے آپ ہمارے بارے، یا یہ ہے کہ بہت مثبت جذبہ ہے کہ نہیں، آپ کو ہم سے تکلیف، ہماری اس وجہ سے تکلیف ہو جائے گی، اس سے بچانا چاہ رہے ہیں، لیکن بچا نہیں رہے اصل میں، اور زیادہ پریشان کر رہے ہیں. کیونکہ بعد میں جب پتہ چلے گا اور بات بڑھی بھی ہوگی، یا حادثے اور صدمے کے بعد پتہ چلے گا، خطرناک واقعے کے بعد پتہ چلے گا، تب کتنا دکھ ہوگا ان کو. اس وقت آپ پر سے اعتماد بھی ہٹے گا، اور اپنے بارے میں بھی افسوس ہوگا کہ اچھا میں ان کو اپنا بڑا قریبی سمجھتا تھا، یہ مجھ سے اتنے اجنبی نکلے. تو دل بھی پھٹتے ہیں، تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ اس بارے میں متذبذب ہو جاتے ہیں کہ یہ بندے کے بارے میں کیا گمان رکھوں، یہ واقعی مجھ سے مخلص بھی تھا، یا اس نے کیا کیوں یہ؟ اچھا مجھے اتنا اجنبی سمجھا کہ مجھے نہیں بتایا، فلاں کو بتا دیا، اچھا یوں کر دیا، ایسا کر دیا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ چیز کیسے دلوں کو پھاڑنے والی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے رویوں کو جانچنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، اور اس لیے کرنا چاہیے کہ جتنے لوگوں کو پتا ہوگا اتنے لوگ دعا کرنے والے ہوں گے. 10 لوگوں کو پتا ہوگا، سب مسلح میں اماں کو نہیں بتایا. اماں سے زیادہ کون اہم ہو سکتا ہے جس کو بتایا جا سکتا ہے؟ اماں جس طرح دعا کرے گی، ابا جس طرح دعا کریں گے، بھائی بہن جس طرح دعا کریں گے، رشتہ دار، قریبی دوست، یہ جس طرح سے، شوہر جس طرح دعا کرے گا، اولاد کرے گی، بیوی کرے گی، یہ لوگ جو دعا کریں گے، کون کر سکتا ہے اس طرح کی دعا؟ تو مسلح پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، دل سے کریں گے. تو ان کی دعا سے بھی اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے، گویا اس کو دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اپنا تعلق اللہ سے بھی توڑ رہا ہے، اپنا تعلق بندے سے بھی. یہ سمجھ رہا ہے میں اکیلے دعا کر کر کے کام چلا لوں گا، نہیں، ایسے نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق سے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے کہ اے میرے بھائی مجھے دعا میں یاد رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ہر شخص کو ضرورت ہے، ہر ایک کے لیے دعا کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میرے لیے وسیلے کی دعا کرو گے، قیامت والے دن مقام محمود کی دعا کرو گے تو میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا. اذان کے بعد کی دعا میں جو ہم وسیلہ اور شفاعت مانگتے ہیں، مقام محمود مانگتے ہیں. فرمایا جو مجھ پر درود بھیجے گا تو دعا ہے نا میرے لیے، اللہ کی طرف سے اللہ رحمتیں اور برکتیں اور درود نازل فرما. جو کرے گا اللہ 10 مرتبہ اس پر کرے گا. لوگوں کو ترغیب دی باقاعدہ. تو ان کو تو ضرورت ہے نعوذ باللہ، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ہمارے لیے دعا کریں. تو جب بتائیں گے نہیں تو دعا کیسے کریں گے؟ تو اس لیے اس میں بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کا خیال کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم شریعت کے بہت سے احکامات توڑ رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کو پھاڑ رہے ہیں، لوگوں کو ان کی کا حق نہیں دے رہے جو ان کا بنتا ہے کہ وہ جانیں اور دعائیں کریں ہمارے لیے، ہماری دلجوئی کریں، ہمارا خیال رکھیں، ہماری محبت دیں. ان ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، تعلق توڑ دیا. بعد میں اس کا جب پتہ چلے گا تو ساری بات افسوس کریں گے. اس لیے ایسے تمام رویوں سے یہ بھی ایک اصل میں تو پازیٹیو نظر آ رہا ہے، لیکن ایکچولی منفی ہے جذبہ، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ویسا اعتماد نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. ظاہر میں تو ہے لیکن حقیقت نہیں ہے. حقیقتاً اس لیے نہیں ہے کہ وہ گویا سمجھ رہا ہے کہ میں بندوں کی زیادہ کیئر کرنے والا ہوں اور اپنی ماں کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنے قریبیوں کو اپنی تکلیف سے بچا کر محفوظ رکھ رہا ہوں. لیکن حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ
اللہ سے زیادہ نعوذ باللہ لوگوں کا خیال کرنے والا بن رہا ہے. اس کی نیت یہ نہیں ہے, وہ ایسا سوچ نہیں رہا ہے, لیکن انڈائریکٹلی وہ یہ کر رہا ہے. اللہ تو تکلیف ڈال رہے ہیں, ہم اس کو چھپا رہے ہیں. اللہ تو امتحان میں ڈال رہے ہیں, ہم ان کا امتحان بچا کے کہہ رہے ہیں اللہ بھی آپ ان کا امتحان مت لیں, میرا لیتے نا خالی. نعوذ باللہ. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان میں سے کسی درجے میں بھی نہ آئیں. ہم خالص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, صحابہ کے طریقے پر, نیک لوگوں کے طریقے پر آ جائیں. نہ اللہ سے شکایت کریں, شکوہ کریں, نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں دل میں کوئی ایسی بدگمانی لائیں, نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں کوئی منفی خیال جذبات لائیں, نہ اپنے امتحان میں ہونے کی وجہ سے یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ظلم گڑبڑ کر دی گئی ہے, نہ ایسا سمجھے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ کی ہے, اس لیے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے, اسی لیے ایسا ہوا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, کہ سورہ حدید میں کہ ہم جو کچھ تمہارے اوپر آتا ہے تکلیف میں سے, امتحان میں سے, مصیبت میں سے, تمہاری جان میں ہو, تمہارے ارد گرد ہو, تمہاری اولاد میں ہو, تمہارے مال میں ہو, جس میں بھی ہو, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس کو ہم نے پہلے سے لکھا ہے ایک کتاب میں, تاکہ تم تکلیف کے آنے پر بہت زیادہ پریشان افسوس نہ کرنے لگ جاؤ, غم میں نہ چلے جاؤ, اور جو تمہیں راحتیں اور اچھائیاں ملے اس کے بارے میں تم کبر کا شکار نہ ہو جاؤ, بڑائی کا شکار نہ ہو جاؤ, اپنے آپ کو سمجھنے لگو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے غم کے بارے میں تکلیف ہوئی تو باقاعدہ کہا کہ آج میرے حمزہ پہ کوئی رونے والا ہے, آئے تو سارے لوگ اپنے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے, 70 صحابہ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں, وہ اپنے سب کو چھوڑ کے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے اور یہاں اپنا غم بٹایا. میں ادھر ہاسپٹل میں تھا, وپس کراس ہاسپٹل میں برطانیہ میں, تو وہاں ہمارا ایک گوروں کی ایک فیملی تھی, تو ان کا پیشنٹ بڑی عمر کا تھا, اس کو لنگ کینسر. اب وہاں فیملی کی بھی یہی ڈائنامکس, کوئی کسی کو بتا نہیں رہا. تو باپ کہتا ہے, باپ جو ہے کو کوئی نہ بتائے, بچوں نے یہ کہا ہے, ہر بچہ 3 بچے ہیں اور ماں, یہ سب الگ الگ بات کر رہے ہیں. پھر دیکھیے میرے بھائیوں کو نہ پتہ چلے, وہ کہہ رہا ہے وہ ان کو نہ بتائیے. میں کہا کیا چکر ہے, سب اپنے اپنے اکیلے. میں کہا یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میں ان کے روم میں بیٹھا سب کے ساتھ, سب کے سامنے میں نے اس کو ڈسکس کیا, اوپنلی بتایا. میں کہا مجھے معلوم ہے آپ سب کی خواہش یہ ہے, لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے ادھر بتایا ان لوگوں کو, وہ سب ملے, پھوٹ پھوٹ کے روئے. اب ایسے بھی سب اپنا غم چھپائے بیٹھے ہوئے تھے, بتا نہیں رہے تھے, کوئی ظاہر ہی نہیں کرتے جیسے اسے کچھ پتہ نہیں, کچھ بھی نہیں, سب نارمل بتا رہے. میں نے پوچھا مجھے بھی صحیح, تب اندر رکھ کے بیٹھے ہوئے. جب ساتھ بتا دیا تو اب جو سارے 2-4 گھنٹے تک مل کے خوب روتے رہے, کھل کے بات کی, اب پھر نارمل ہو گئے. پھر بعد میں آ کے سب نے مجھے تھینک یو کارڈ ایک بھیجا کہ اس بہانے ہمارے درمیان جو ایک موقع نہیں ہو رہا تھا, ہم بات نہیں کر پا رہے تھے ہر ایک دوسرے کی رعایت میں, وہ اب کھل کے آگے سامنے, تو ہم نے بڑا ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. واقعی ہے کہ وہ سٹریس اٹھ گیا دماغ سے کہ اس کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا, اور اس کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا. ان چکروں سے کیوں پڑھتے ہو, تو الحمدللہ ان کو سمجھ میں آ گیا. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ان چکروں سے نکالنا ہے, اور مرنا جینا, تکلیف آنا, پریشانی آنا, یہ ہمارے لیے کون سی بڑی چیز ہے. ایمان والوں کے لیے کیا مسئلہ ہے اس سے؟ تو یہ تو غیر مسلموں کو اس سے پریشانی ہوتی ہو تو سمجھ میں آتا ہے, ہمیں کیا پریشانی ہے. الحمدللہ اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے عافیت کے ساتھ جنتوں میں پہنچائے, ان کی شفاعت نصیب فرمائے, عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے. ہمارے لیے تو وہاں لے جاتے ہیں اللہ تب بھی خیر ہے, یہاں رکھتے تو تب بھی ٹھیک ہے. نقصان ہو جاتا ہے تو بھی خیر ہے, اللہ سے مانگنا چاہیے عافیت کو. لیکن اگر اللہ نے امتحان میں کچھ رکھ دیا ہے, تجارت میں نقصان یا جو بھی کچھ ہے, تو اس سے کیا پریشانی ایسی؟ یہ تو سب اللہ کے نوازنے کے بہانے. اللہ ہم پر اپنا کرم اور فضل فرمائے, سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.